کیا قرآن حکیم کے مصحف کی قیمت مقرر کرنا درست ہے؟ کیا اس پر آئی ہوئی لاگت کو ہدیہ کہہ کر وصول کرنا درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ عموماً عوام الناس میں سوال پوچھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن حکیم پاکستان میں پرنٹ ہوتے ہیں نا، چاہے ترجمے والے ہوں یا بغیر ترجمے والے، جب آپ مارکیٹ میں انہیں لینے کے لیے جائیں نا، تو وہ جو بیچنے والا ہے وہ بھی بیچارہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ اس کا ہدیہ ہے. اچھا، اب وہ ہدیہ مطلب ہدیہ کہتے ہیں عربی میں تحفے کو، لے قیمت ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی اس کا ہدیہ ہی ہے. ان کو کہ اگر آپ قیمت بھی بول رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر فری بانٹ دیں پھر آپ. تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن کو بیچ نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کے مصحف کے لکھنے پہ جو لاگت آئی ہوتی ہے کاتب کی اور پرنٹنگ کی، وہ لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ کاتب رکھنے کا رواج تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی تھا. تو کتابت کے اوپر پیسے ڈیمانڈ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن حکیم میں جو اللہ کی آیات بیچنے کے بارے میں فتویٰ آیا نا یہود و نصارہ کے اوپر، کہ وہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، مراد اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پرسنل یوز کے لیے اس کے مفہوم کو بدل کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے من پسند فتوے دیتے ہیں. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ یہ قرآن حکیم سے پہلے جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، ان کے علماء نے دنیاوی منفعت کی خاطر ان آیات کو بیچا اور ان میں تحریف کر دی. بخاری مسلم میں بھی آتا ہے نا کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ حدیث اس وقت نبی علیہ السلام نے بیان کی جب فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور سفارش کے لیے اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا. تو آپ نے ڈانٹا، باقاعدہ مسجد میں آپ نے خطبہ دیا ممبر لگا کے کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا میں. تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. تو وہاں پہ جو اشرافیہ تھے، جو طاقت والے پیسے والے لوگ تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے علماء فتوے بدل دیتے تھے. قرآن حکیم میں اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو یہ بیچتے ہیں اہل کتاب. اس سے مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تورات اور انجیل پرنٹ کروائی ہوتی تھی یا وہ کتابت کرتے تھے تو اس کتابت کے پیسے لیتے تھے. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے لوگوں نے وہ کہتے ہیں قرآن کو پیٹ نہ کریں جی، ٹھیک ہے جی، وہ جو پیٹ قرآن میں آئی ہے نا کی کرنی، وہ یہ ہے قرآن حکیم کی تعلیمات کو پیٹ کرنا منع ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت والے دن، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو یہ فزیکلی پیٹ کرنے کے اوپر نہیں آیت ہے، بلکہ اس کی تعلیمات سے روح گردانی کرنا. فزیکلی بھی آپ نے جتنا احترام کرنا ہے وہ آپ ضرور کریں، لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی تعلیمات پہ آپ عمل کریں، تعلیمات کا احترام کریں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی آپ پیروی کریں. تو قرآن حکیم کا ہدیہ آپ لے سکتے ہیں، آپ اسے قیمت بھی کہہ کے لے سکتے ہیں، کوئی اس میں گستاخی نہیں ہے. اس قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کوئی بیچ رہا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں جی ختم قرآن لفظ نہ بولیں، قرآن ختم ہو گیا. اچھا جی کیا بولیں؟ تکمیل قرآن. سر تکمیل قرآن بھی نہیں ہو سکتی آج، تکمیل قرآن تو 1400 سال پہلے ہوئی ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ تو نبی الاسلام پہ تکمیل ہوئی ہے، یہ بھی ورڈ نہیں آپ یوز کر سکتے. تو وہ یہ الفاظ کے ساتھ کھیلنا اور انہی کے اندر الجھے رہنا، یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے. اسلام کہتا ہے آپ تعلیمات کو فالو کریں. لہٰذا قرآن حکیم کی اگر کوئی قیمت مقرر کی جاتی ہے اسے آپ ہدیہ نہ، آپ قیمت کہہ کے بھی لے سکتے ہیں. لینے والے کو بھی پتہ ہے، بیچنے والے کو بھی پتہ ہے کہ جو اس کے اوپر لاگت آئی ہے میں وہ لے رہا ہوں. اگر کوئی مفت دینا چاہتا ہے ضرور دے. پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ترجمے والے مصحف جو ہیں وہ مفت تقسیم کر چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رضا کی خاطر.
تو قرآن حکیم کی قیمت مقرر کرنا اس اعتبار سے یہ بالکل درست ہے. وہ قرآن حکیم کی قیمت نہیں آپ لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کی کتابت پہ جو لاگت آئی ہوتی ہے اس کو آپ ہدیہ کہہ کے لے لیں، اس کی قیمت کہہ کے، پرائس کہہ کے لے لیں. الٹیمیٹلی تو پیسے ہی آپ کو دینے پڑ رہے ہیں نا. خام خواہ آپ اس طرح کے دوسرے نام رکھ کے، تو ناموں کے اندر امت کو الجھایا ہوا ہے جی، اس کو یہ نہ کہیں، اس کو یہ کہیں. تو وہ تو پھر آپ کل کو جو زیادہ عربی دان ہے وہ تو کہیں گے یہ تو آپ اس کو قرآن نہ کہیں گے، مصحف ہے. قرآن تو لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ مصحف ہے، اس قرآن کی اتھینٹک کاپی ہے کتابی شکل میں، اسی لیے مصحف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا، یہ تو صحابہ تابعین والا لکھوایا ہوا بھی نہیں ہے، یہ تو عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، جو دمشق کے ایک رائٹر تھے، یہی بلو بائنڈنگ کے ساتھ سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے، جس کے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے، اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ ایران سے شائع ہوتا ہے. یہ تو آج کے دور کا وہ لکھا ہوا قرآن ہے، وہ بھی بندہ زندہ ہے جس کی ہینڈ رائٹنگ ہے یہ. ٹھیک ہے جی، تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے میں قرآن کی قیمت مقرر کر رہا ہوں، تو یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا جی.